बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के हवाले से जो दरख्वास्तें थी उसके ऊपर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। बहुत लंबी डिटेल समाअत थी। 9 बजे शुरू हुई और फ़ैसला आया 4:45 बजे। और ये सारे का सारा जो आज दिन था उसको, क्योंकि हम ख़ुद वहाँ पर उस समाअत को जो है वो अटेंड कर रहे थे, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की जो कार्रवाई है और आज जिस तरीके से जो फ़ैसले सामने आ रहे हैं, तो ये एक आलमी रिकॉर्ड है तेज़ तरीन इंसाफ का। उसकी मैं आपको उसकी 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। जब अली बाकर नजफ़ी साहब के पास आज इस केस की समाअत हुई है तो ये बेसिकली ऑब्जेक्शन केस था, एतराज़ पर मुश्तमिल ये केस था। जब कल केस फ़ाइल किया गया था शहबाज शरीफ और उनके वकला की तरफ से, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से ये एतराज़ लगा था कि आपका ये प्रॉपर फोरम नहीं है, आप जाएँ हुकूमत के पास पहले दरख्वास्त दें, अब डायरेक्ट कैसे आ गए हैं दरख्वास्त देने के लिए। जब ऑब्जेक्शन लगता है रजिस्ट्रार की तरफ से तो पार्टी की मर्ज़ी होती है, वो चाहे तो उस ऑब्जेक्शन को रिमूव करे ख़ुद, चाहे तो वो कहे कि आप इसको किसी बेंच में लगा दें और हम अदालत को हम जो है वो कायल करने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्शन नहीं बनता और आप गलत ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ये मामला हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला ने कह दिया कि जनाब ये आप मामला पहले ही आप भिजवा दें बेंच को। ये चला गया अली बाकर नजफ़ी साहब के पास और अली बाकर नजफ़ी साहब ने आज समाअत की। और क्योंकि ये अर्जेंट काज लिस्ट में था, 9 बजे अली बाकर नजफ़ी साहब बैठ गए थे, अमजद परवेज़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ सरकारी जो वकील हैं वो भी अदालत में मौजूद थे। अब आप इनकी ये देखें कि कितने ये तेज़ लोग हैं और कैसे ये सारे मामलात को देखते हैं कि जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो अदालत ने हमेशा, जब ऑब्जेक्शन केस होता है तो अदालत पहले ऑब्जेक्शन के ऊपर सुनती है और फिर क्या ऑब्जेक्शन रिमूव है या ऑब्जेक्शन सस्टेन है, अदालत ये फ़ैसला करती है। अब मैं आपको आम रूटीन के केसेस की बात बता रहा हूँ कि अगर मैंने कोई पिटीशन फ़ाइल की है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया और हाई कोर्ट में वो मैं पेश हुआ हूँ, तो पहले मुझे ऑब्जेक्शन के ऊपर बहस करना होगी और ऑब्जेक्शन अगर तो रिमूव कर दिया जाएगा तो फिर भी फ़ाइल दोबारा ब्रांच में भिजवाई जाएगी कि वो दोबारा केस को फ़िक्स करेगा, दोबारा नंबर लगाएगा केस को। और क्योंकि ये नंबर केस का नहीं लगता, ऑब्जेक्शन केस का नंबर नहीं होता, फिर ओरिजिनल नंबर दोबारा लगना होता है केस का। और अगर सस्टेन है कि वो ऑब्जेक्शन कायम है तो फिर भी फ़ाइल ब्रांच में भेजी जाएगी। मुझे कहा जाएगा कि आप इसमें जब तक ऑब्जेक्शन ख़त्म नहीं करेंगे आपकी ये दरख्वास्त समाअत के लिए नहीं लगाई जा सकती या आपको नंबर अलाट नहीं किया जा सकता। तो मैं क्योंकि एक आम केस में जाता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि ऑनरेबल अदालत फरमाती है कि ऑब्जेक्शन भी और मेन दरख्वास्त भी इकट्ठी सुन लेते हैं। ठीक है, सुन लीजिए। जब वो इकट्ठी दरख्वास्तें सुनी गई तो ये बात सामने आई कि जो ब्लैक लिस्ट में नाम है उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं साथ लगाया गया कि किस आर्डर को चैलेंज किया जा रहा है, किस नोटिफिकेशन को या लेटर को चैलेंज किया जा रहा है वज़ारत दाखिला का, जिसमें ये लिखा है कि जो मौसूफ़ है मुलज़म शहबाज शरीफ, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। जिस पर अमजद परवेज़ साहब ने कहा जनाब हमें तो ना वो कोई लेटर देते हैं, ना कोई नोटिफिकेशन देते हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है, ना हमारे पास कोई ब्लैक लिस्ट का कोई कानून मौजूद है। तो अब हम क्या करें, बस हमें ये हमारे कानों तक ये ख़बर पहुंची है कि हम बाहर जाने लगेंगे तो हमें रोक दिया जाएगा, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। अदालत ने कहा नहीं, जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तो आप कैसे इस मामले को देख सकते हैं। खैर अदालत ने सरकारी अफसर को भी कहा कि आप रिकॉर्ड मंगवाएं और इनको कहा कि आपका ऑब्जेक्शन मैं ख़त्म कर रहा हूं तो इस केस के ऊपर नंबर लग जाए। दोबारा केस वापस चला जाता है, ब्रांच से नंबर लग के दोबारा जनाब 12 बजे केस पर समाअत शुरू हो जाती है। ये मैं आपको एक ही दिन की कार्रवाई बता रहा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो हफ्तों उनमें कार्रवाइयाँ होती हैं वो एक ही दिन में ये सारी कार्रवाई हो रही है। 12 बजे दोबारा समाअत शुरू होती है तो अदालत में जब अमजद परवेज़ साहब अदालत को बताते हैं कि ये जो है वो कैंसर का मरीज़ है और इसका पिछले 15 साल से वहाँ पर इलाज चल रहा है, और तब पहली दफ़ा 12 बजे अदालत को बताते हैं कि जनाब, अदालत ने कहा चल इसको नेक्स्ट वीक में देख लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब नेक्स्ट वीक में कहाँ, हमने तो कल की टिकट करवाई हुई है और हमारा तो 20 को जो है वो वहाँ जाके 20 मई को हमारी डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है और हम ये जो जा रहे हैं
تو ہم پہلے قطر جائیں گے کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں، قطر جائیں گے، قطر 10 دن کا ہمیں قرنطینہ کروایا جائے گا، اس کے بعد پھر ہمیں آگے لنڈن لے جایا جائے گا، تو تب جا کے ہم 20 مئی کو اپنے ڈاکٹر کو وہ کریں گے۔ تو اس پر جج صاحب نے سوال کیا کہ یہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہے جس پر آپ جا رہے ہیں کیا؟ تو امجد پرویز صاحب نے کہا جناب ریٹرن ٹکٹ تو نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹکٹ آنے جانے پر پابندی ہے تو اس وجہ سے ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے، یہ صرف جانے کا ٹکٹ ہے، آنے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، آنے کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کب شہباز شریف واپس آئیں گے۔ عدالت نے کہا چلیں ٹھیک ہے، پھر اس پر شہباز شریف کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اگر وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب یہ کس شہباز شریف کو بلایا جا رہا ہے؟ اس شہباز شریف کو بلایا جا رہا ہے جس شہباز شریف نے یہ کہا ہے اور جس شہباز شریف نے اپنے بھائی کے بیان حلفی دیا تھا، اور اس کا بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس کو مفروض ڈکلیئر کر دیا اور کہا ہے کہ وہ دھوکہ دے کر گیا ہے، اس شہباز شریف کو آنریبل کورٹ نے کہا کہ بلاتے ہیں، اسے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اگر تو وہ کہتے ہیں وہ واپس آئیں گے تو بڑی بات ہے، ان کا کہہ دینا بھی کافی ہے، تو وہی ہمارے اوپر کافی ہوگا، تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں 2 بجے کے لیے کیس کو دوبارہ۔ یہ ایک ہی دن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، تیز ترین انصاف آج دیا گیا ہے۔ جب 2 بجے دوبارہ سماعت شروع ہوتی ہے تو 2 بجے جب سماعت شروع ہوتی ہے، علی باقر نجفی صاحب سرکاری وکیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ ریکارڈ لے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ایک دن میں کہاں ریکارڈ آتے ہیں اتنی جلدی، جمعہ کا دن ہے، کووڈ کی وجہ سے پہلے جو ہے وہ عملہ 50% گھروں میں بیٹھا ہے، 12 بجے آپ حکم دے رہے ہیں تو ایسے تو ریکارڈ نہیں آتے، آپ اس میں کوئی ٹائم دے دیں، مناسب ٹائم دیں، میں ریکارڈ لے آؤں گا اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ تو ٹائم تو نہیں تھا، کل کی ٹکٹ جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے درخواست فائل کرنے سے پہلے ہی ٹکٹیں بک کروا لی تھی، اتنا یقین انصاف پہ۔ یہ تو ایک ہم کہانی جو سنتے ہیں بچوں کی، اور ہمارا جو وہ بچوں کا ایک یقین ہوتا ہے، یہ تو شہباز شریف کو انصاف پہ اتنا یقین تھا، ہائی کورٹ پر اتنا یقین تھا، وہ اپنی اپائنٹمنٹ پہلے لے لیتے ہیں، اپنی بکنگ پہلے کروا لیتے ہیں، ٹکٹ پہلے لے لیتے ہیں، اور بعد میں آتے ہیں پرمیشن لینے کے لیے کہ میں نے باہر جانا ہے۔ اب عدالت نے کیونکہ ایک دن تھا، آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، کل ہفتہ تھا، کل بھی جو ہے وہ اگر کیس لگایا جاتا چھٹی کا دن، پھر باتیں ہوتی کہ چھٹی کے دن لگایا گیا ہے، تو یہ 9، 12 اور 2 یہ ساری اب کارروائی دیکھیں ایک دن کی۔ شہباز شریف عدالت میں پیش ہو گیا تو عدالت نے شہباز شریف سے پوچھا کہ ہاں جی کیا معاملہ ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو شہباز شریف نے کہا جناب میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی گیا ہوں، واپس آ جاتا ہوں، کینسر کا میں مریض ہوں، اور میری پہلے بھی کمٹمنٹ رہی ہے اور میں عدالتوں کے ساتھ ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہوں، تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اس پر سرکاری وکیل تپ گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا جناب یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ اس نے علاج کروانے کے لیے جانا ہے، اس سے پوچھیں یہ پنجاب کا اتنے عرصہ وزیر اعلیٰ رہا ہے اور بڑے دعوے کرتا ہے کہ اس نے صحت کا نظام ٹھیک کیا ہے، کیا اس صحت کے نظام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ یہ اپنا علاج یہاں پہ کروا سکے؟ دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ اس نے جو اپنے ایک مفرور بھائی کا بیان حلفی دیا تھا وہ تو آج تک واپس نہیں آیا، اور یہ کیسے جا رہا ہے؟ اور نواز شریف کا بیان حلفی دینے والا شخص، آپ اس پر کیسے ریلائی کر سکتے ہیں، اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں، آپ اس کو کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے ایک شخص کو جانے دیا، پھر ضامن بھی چلا جائے گا تو پھر کیا کریں گے ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے لیے کیا آپشن چھوڑی جا رہی ہے؟ تو عدالت نے کہا ایک بات بتائیں، جو نواز شریف کا کیس ہے وہ ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کا جواب دیا گیا پینڈنگ ہے۔ تو عدالت نے کہا آج تک وفاقی حکومت یا نیب نے بیان حلفی کی اگر خلاف ورزی ہوئی ہے شہباز شریف سے تو اس کے خلاف درخواست دی ہے عدالت میں، آپ آج تک میرے پاس آئے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا، جو اس میں جو شہباز شریف نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی، آپ درخواست لے کر آئے ہیں، آج تک تو آپ درخواست لے کر نہیں آئے، اور اب آپ ٹی وی اور اخباروں پر ہی بیٹھ کر بیان دیتے ہیں، عدالتوں میں تو آج آ کر آپ نے آج تک کوئی درخواست نہیں دی۔ اب آپ کہتے ہیں یہاں آ کے یہ معاملہ نواز شریف کے کیس کا نہیں ہے۔ آنریبل جج صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری وفاقی حکومت کو اور جو نیب ہے اس کو جانا چاہیے تھا، اور مجھے سننے والے تو یہ جانتے ہیں کہ میں تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر تھک گیا کہ خدا کے لیے ہائی کورٹ میں جاؤ، وہاں پر نواز شریف کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ پڑی ہے، وہاں جا کر ایک CM فائل کرو اور کہو جناب کہ وہ مفرور بھگوڑا نہیں آیا، اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی کاپیاں لگائیں اور کہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے وہ دھوکہ کر کے گیا ہے، دھوکہ دینے میں جو ملوث ہے وہ شہباز شریف ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیر ہماری حکومت کے جو مشیر ہیں آپ جانتے ہیں، اور نیب پھر ویسے ہی بادشاہ ہے، وہ تو پھر ویسے ان کے جو ہے وہ خاص آدمی ہیں، لیکن آنریبل جج سے بطور ایک طالب علم، قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے گلہ ضرور بنتا ہے کہ حضور
ایک آپ کے سامنے وہ ملزم کھڑا تھا، ایک دفعہ تم سے پوچھ لینا تھا کہ ہاں بھئی وہ کیا کیا آپ نے، کیونکہ آپ تو 100 موٹو لیتے ہیں، آپ تو کیس کوئی ہوتا ہے اور کیس کہاں چلا جاتا ہے، بات کوئی ہوتی ہے بات کہیں چلی جاتی ہے، تو آپ شہباز شریف سے بھی ایک بار پوچھ لیتے کہ ہاں بھئی وہ اس کا کیا بنا جو مفرور پہلے گیا تھا، وہ بھی تو 8 ہفتوں کے لیے گیا تھا، تو وہ اس کی کیا خیر خبر ہے۔ تو اس کا ایک جملہ بھی نہ پوچھا گیا ہماری عدالتوں کی طرف سے شہباز شریف سے، اور عدالت نے کہا کہ نہیں بھئی جو آپ کا کام تھا وہ آپ کرتے نا، آپ آ کے درخواست دیتے، آپ نے درخواست نہیں دی تو اب میں تو اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عدالت نے اس بات کو تو کنڈیم کر دیا، جو بڑا اہم سوال تھا جس کے اوپر بنیاد بنتی تھی کہ شہباز شریف کو بیرون ملک نہ جانے دیا جائے اور شہباز شریف کو باہر نہ جانے دیا جائے، وہ جو بات تھی وہ تو کنڈیم کر دی گئی، اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا ہماری عدالتوں کی طرف سے۔ پھر جناب جب یہ بحث مکمل ہو جاتی ہے، بحث اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو اس پر جو ہے وہ کیونکہ اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں ہیں، اس کا کرکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 2 بجے جب شہباز شریف نے کہا کہ جناب میں واپس لوٹ آؤں گا، اور عدالت نے بھی کہا، امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی کئی کیسز میں پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے ضمانتوں میں، لیکن شہباز شریف پر عدالتوں کو اتنا اعتماد ہے کہ اس کا پاسپورٹ نہیں رکھا گیا، تو جس پر علی باقر نجفی صاحب نے فرمایا کہ جب میں ضمانت دے رہا تھا میرے دل میں یہ بات تھی کہ پاسپورٹ رکھوں، لیکن میں نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر ہے تو اس لیے اس کا پاسپورٹ میں نے نہیں رکھا، اور جس اپوزیشن لیڈر کی گراؤنڈ دے کر ہماری عدالتوں نے ضمانت دی کہ یہ اپوزیشن لیڈر اس نے قوم کی خدمت کرنی ہے، وہی آج اپوزیشن لیڈر باہر جا رہا ہے قوم کی خدمت کرنے، جو باہر آیا تھا قوم کی خدمت کرنے اب وہ لندن جا رہا ہے اپنے بھائی کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن خیر نظام میں کیا کر سکتے ہیں، عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور وہ فیصلہ محفوظ 4:45 بجے سنایا گیا، اور پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین انصاف جو 9 بجے شروع ہوا اور 4:45 بجے جا کر کمپلیٹ ہو گیا، اور انصاف ایک ہی دن میں مل گیا۔ جمعے کا دن 12 بجے تک کورٹ ٹائم ہوتا ہے، اور 5 بجے تک سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے شہباز شریف کو پروانہ جاری کیا گیا، اور شہباز شریف کل جو ہے وہ لندن چلے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ آئیں گے تو ہماری آنریبل کورٹس کہیں گے یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، حکومت نے ان سارے معاملات کو دیکھنا تھا۔ اور ایک اور بات، ابھی فیصلہ کیونکہ تفصیلی نہیں آیا، لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ نواز شریف سے تو چلو کہ 50 روپے کا اسٹامپ کسی ضامن سے لیا تھا، یہاں تو 50 روپے کا اسٹامپ بھی نہیں لیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔